السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج میں نے کتاب اربعون نویہ کی حدیث نمبر 19 مکمل طور سے پڑھی ہے، جس کا تعلق تقدیر اور توکل علی اللہ سے ہے۔ چنانچہ حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی سواری پر۔ آپ نے فرمایا، اے بچے، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ یقین جان لے کہ اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچا دے تو ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے۔ اور ترمذی کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کے رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا۔ اور یقین رکھ کہ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہ سکتی تھی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی۔ یقین رکھ کہ غلبہ صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور دشواری کے ساتھ
آسانی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں چند فوائد و احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عظیم وصیتوں اور امور دین سے متعلق کلی قواعد پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے دین و شریعت کی حفاظت کرو، صلاۃ و نمازوں کی حفاظت کرو، قسموں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اس کے حکموں کی پابندی کرو، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ، اور جو شخص ایسا کرے گا اللہ اس کے دین کی، اس کے جان و مال کی اور اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی زندگی میں گمراہ کن شبہات اور شرک و بدعات سے، نیز حرام شہوات و خواہشات سے محفوظ رکھ کر دین کی حفاظت فرمائے گا، اور ایمان پر اس کی وفات ہوگی۔ وفات کے بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کو اور اس کے اہل و عیال کو آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اس کے مال میں برکتیں نازل ہوں گی، چوری، ڈکیتی، آتش زنی اور دیگر حوادث سے مال سلامت رہے گا۔ اللہ تعالی بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے واقعہ میں مذکور ہے کہ خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ نیک انسان تھا۔ نمبر 3، جو لوگ اللہ کے دین و شریعت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ سورہ صف آیت نمبر 5۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جن سے انسان خوشی کی امید رکھتا ہے ان سے بھی اسے تکلیف پہنچنے لگتی ہے، اس کے بیوی بچے اور نوکر چاکر سب اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر نیکی اور بھلائی کی توفیق دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہر نیکی اور بھلائی کی توفیق دے گا، ہر تنگی میں فراخی اور مشکل میں آسانی فرمائے گا، اس کے دل سے ہر بے جا خوف و اندیشہ دور کر دے گا۔ نمبر 5، سوال صرف اللہ سے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، یعنی سوال صرف اللہ سے کرو، کسی مخلوق کے سامنے دست طلب دراز نہ کرو، کیونکہ اس میں اس کے سامنے ذلت و فقر کا اظہار ہے جو صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مخلوق سے سوال کرنے میں 3 برائیاں ہیں۔ نمبر 1،
غیر اللہ کے سامنے فقر و محتاجی کا اظہار جو شرک کی ایک صورت ہے۔ نمبر 2، جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو تکلیف پہنچانا جو مخلوق پر ظلم کی ایک صورت ہے۔ نمبر 3، غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہونا جو نفس پر ایک ظلم ہے۔ البتہ اگر کسی وقت انسان مخلوق سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ ایسا سوال ہو جو مخلوق کے بس میں ہو، اس پر بھی عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس قلم ہے، اب ظاہر بات ہے، اور آپ کے پاس قلم نہیں ہے، اب آپ کو لکھنا ہے تو آپ اپنے اس ساتھی سے قلم کا سوال کر سکتے ہیں، بھائی آپ تھوڑا سا قلم دے دیں، مجھے ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ قلم کے دینے پر قادر ہے، قلم کے دینے پر قادر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہم نے مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نمبر 6، حدیث میں اللہ ہی سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اپنے لیے مفید چیز کے حریص بنو، یعنی مفید جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو، یہ ایک حدیث میں ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر صلاۃ کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر تیری مدد، اے اللہ میں اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے اندر بندہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے، نہ ہی ممنوعات سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی آسمانی بلاؤں پر صبر کر سکتا ہے، لہذا وہ ہر گھڑی اللہ کی مدد کا محتاج ہے اور اسے ہر ساعت اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعانت میں 2 اصول اکٹھا ہیں، ایک اللہ پر اعتماد کا عقیدہ، دوسرے اس پر عملاً اعتماد۔ بندہ کسی شخص کو لائق اعتماد سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود اس پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو لائق اعتماد نہ سمجھنے کے باوجود اس کی ضرورت کی بنا پر اس پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی متبادل اور قائم مقام نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ مفید دعا کون سی ہے، تو میں نے پایا کہ وہ دعا اللہ سے اس کی مرضی کے کاموں پر مدد مانگنا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا میں بندہ کو جو بھی نفع اور ضرر پہنچتا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ انسان کی تقدیر میں ہے
پوری دنیا مل کر اسے نہیں ٹال سکتی۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی سے مدد چاہے، اسی سے سوال کرے، اسی سے گریزاری کرے اور تنہا اسی کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22۔ نمبر 8، اللہ تعالی لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ نیز صحیح مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہمارا عمل کس طرح ہے؟ کیا اس طرح کی قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے یا مستقبل میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا پھر عمل کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا عمل کرتے جاؤ، ہر کسی کے لیے وہی آسان ہوتا ہے جس پر اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ نمبر 9، جو شخص اپنی صحت و تندرستی، امن و عافیت، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، واجبات و فرائض کا پابند اور حرام کاموں سے باز رہے گا، تو بیماری و خوف اور شدت و مصیبت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھے گا، اسے خوف سے نجات دے گا اور تنگی میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے قصہ میں غور کیجئے کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور سبب یہ بتلایا کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 143 اور 144 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ سورہ صافات آیت نمبر 143 اور 144۔ جبکہ ظالم فرعون کا قصہ دیکھیے کہ غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ تو اہل فساد میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، سورہ یونس آیت نمبر 91۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں فسادیوں میں داخل رہا۔ نمبر 10، صبر کرنے سے فتح و غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صبر اپنے اندر بڑے عظیم معنی رکھتا ہے، اس میں دشمنوں سے جہاد اور اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے جہاد بھی شامل ہے۔ صبر سے متعلق مزید تفصیل
حدیث نمبر 23 میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ نمبر 11، جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے اور دشواریوں اور سختیوں سے دوچار ہوتا ہے اور اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورہ شرح آیت نمبر 5 اور 6۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نمبر 12، بچوں کو عقیدہ کی تعلیم دینا چاہیے۔ ہم لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو عقیدہ کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ہمیں صاف طور سے بتاتی ہے کہ بچوں کو عقیدہ کی تعلیم دینا اور ان کی دینی تربیت کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ نمبر 13، دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول گفتگو میں ضائع کرنے کے بجائے دعوت و تعلیم میں لگانا چاہیے۔ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کلمات اس وقت سکھلائے تھے جب وہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ تو ہمیں سواری پر سفر میں بھی ہمیں دعوت و تبلیغ سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں بھی ہمیں دعوت و تعلیم میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک بدعات و خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔